نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 82 ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھ کر جوش اور جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ ابو جہل کو اس کے تکبر نے پکڑا اور وہ بڑے تلواروں کے شور اور زور میں میدان کے ایک سائٹ پر جمع رہا۔ اتنے میں دو بچے ہیں، معاذ اور معوذ۔ معاذ بن عمر بن جموح، یہ دو آدمیوں کا نام ہے، یا پھر ایک کا نام ہے معاذ اور دوسرے کا نام ہے معوذ، اور یہ دونوں معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفرا ہیں۔ یہ دونوں حضرات دوران جنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، میں نے ادھر دیکھا فرماتے ہیں تو ایک بچہ ہے، پھر میں نے ادھر دیکھا تو دوسرا بچہ کھڑا ہے، اور دونوں کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ یہ بچے ادھر کیسے پہنچ گئے ہیں اس گمسان کی لڑائی میں۔ اور دونوں میں سے ایک پوچھنے لگا کہ، اور یہ جب پوچھ رہا ہے نا تو دوسرے سے چھپا رہا ہے تاکہ میری والی بات یہ نہ پوچھ لے، یہ جذبہ ہے کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم جس کی موت پہلے لکھی ہے ہم میں سے وہ مر جائے، یعنی مار کے رہیں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے تعجب ہوا، اور اتنے میں دوسری جانب جو بچہ کھڑا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اور وہ اشارے سے کہہ رہا تھا تاکہ اس طرف والے کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے اگر پتہ چل جائے تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے آگے ہو جائے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے آگے ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا سواری پر اپنی صفیں درست کر رہا ہے، کڑ کڑ کے چل رہا ہے، یہ ابو جہل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ بات زبان سے نکالی، اور اتنے میں نے دیکھا کہ دونوں نے دوڑ لگائی، تلواریں لی اور جھپٹ پڑے، اور پہنچتے ہی اس کے سواری کے پونچے کاٹے، ایک روایت کے مطابق وہ نیچے گرا، پھر اس کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے قتل کیا ہے ابو جہل کو؟ تو دونوں کہنے لگے میں نے کیا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواروں کو صاف تو نہیں کیا خون سے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تلواروں کو دیکھا، دونوں پر خون لگا ہوا تھا، آپ نے کہا دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر جو سامان تھا وہ سامان آپ نے معوذ بن عفرا، معوذ بن عفرا چونکہ پھر اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے وہ سامان پھر معاذ ابن عمر ابن جموح کو دیا، اور وہ جو ابو جہل کی تلوار تھی وہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ پھر ابو جہل کا سر عبداللہ ابن مسعود نے جدا کیا تھا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ معاذ بن عمر بن جموح کہتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں گنے جنگل کی طرح تلواروں کے درمیان کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو، اس کو کوئی قتل نہ کر دے۔ معاذ بن عمر بن جموح کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو اس کو اپنے نشانے پر لیا اور فوراً پہنچا، اور مجھے گنجائش ملی تو میں نے اس کو ایسی ضرب لگائی کہ نصف پنڈلی اس کی کٹ گئی، اور اس کی
پنڈلی کٹی تو پاؤں ایسے اڑا جیسے کھجور کے اوپر کوئی باریک چیز لگتی ہے تو گٹھلی اڑتی ہے، ایسی جو ہے نا اس کی ٹانگ اڑ گئی۔ اور پھر اسی دوران ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، بعد میں صحابی بنے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تلوار چلائی اور میرے کندھے کے اوپر تلوار لگی تو بازو کٹ گیا اور لٹک گیا، اور پورا دن میں اس کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن جب یہ لڑائی کے درمیان حائل ہونے لگا تو میں نے پاؤں کو نیچے رکھا، پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا اور ایسے کھینچ کر میں نے اس کو الگ کر دیا تاکہ میں آسانی کے ساتھ لڑتا ہوں۔ آپ دیکھیے زخمی حالت میں لڑ رہے ہیں اور یہ بازو لٹک رہا ہے، اور پھر خود بازو کو ہٹا دیا ہے تاکہ یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کیسے بہادر لوگ تھے۔ اور اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفراء پہنچے اور وہ زخمی تھا، تو انہوں نے آگے سے ضرب لگائی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ابو جہل کے بیٹے تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے یہ جو معوذ بن عفراء ہیں یہ پھر شہید ہو گئے، اس لیے سامان پھر معاذ بن عمر بن جموح کو مل گیا دونوں۔ جب معرکہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کا کیا حال ہے، کوئی مجھے بتائے اس کی خبر اور تلاش کرے کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سے جو چند لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں خبر پہنچاؤں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور دیکھا کہ ابو جہل مرنے کے قریب ہے، بس ابھی تھوڑی تھوڑی بات چل رہی ہے، وَبِهِ رَمَقٌ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابھی سانس اٹکا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود سینے پر چڑھ گئے، اور سینے پر چڑھنے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ افسوس کیا کہ کاش یہ ذمہ کا بیٹا، زمینوں اور کھیتوں میں کام کرنے والے کا بیٹا سینے پر نہ چڑھتا، اور بکریاں چرانے والا سینے پر نہ چڑھتا، اور قوم کا کوئی بڑا آدمی آتا اور میرے سینے پر چڑھتا اور میری گردن جدا کرتا۔ اور عبداللہ بن مسعود سے پوچھا بھی کہ کیا اس سے زیادہ معزز آدمی کے سینے پر کبھی آپ چڑھے ہو؟ اور پھر عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر آپ نے میری گردن ہی کاٹنی ہے تو پھر ذرا نیچے سے کاٹیں، تاکہ جب میت پڑے ہوں، لاشیں پڑی ہوں، تو اس میں بھی جب سر اوپر رکھے جائیں گے تو میرا سر اوپر نظر آئے۔ یہاں پہنچ کر ایک بات یاد رکھیں، اس امت کا سب سے عاجز آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اعجز هذه الامہ، اور سب سے متکبر آدمی اس امت کا ابو جہل تھا۔ اور اللہ نے اس امت کو، انسانیت کو دکھایا کہ سب سے عاجز آدمی، سب سے متکبر آدمی کے سینے پر ہیں، اور تلوار سے ان کی گردن کو جدا کر رہے ہیں، اور پیغام دے رہے ہیں کہ تکبر کا انجام ذلت ہے اور عاجزی کا انجام رفعت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلند کر دیں گے، اٹھا لیں گے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، یہ ہے اس خدا کے دشمن کا سر جس کی تلاش میں آپ نے ہمیں بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور 3 بار فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اس اللہ کی تعریف جس نے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اکیلے اس لشکروں کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد فرمایا، مجھے لے چلو کہ میں سر تو دیکھ لی، اب لاش کو بھی دیکھوں۔ پھر آپ کو لے جایا گیا، آپ نے ابو جہل کی لاش کو دیکھا اور فرمایا، فرعون هذه الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا،
یہ فرعون سے بھی بڑا متکبر اس لیے تھا کہ فرعون مرتے وقت توبہ کر گیا اگرچہ قبول نہیں ہوا، اور یہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹیں تاکہ میں میت اور لاشوں میں بھی اوپر نظر آؤں۔ اس لیے تواضع، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے پاڑنے کی کوشش کرے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ جو آدمی متکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ریح الجنہ۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔